درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جاتی ہے. جو ان کے احسانات ہیں ہم پر، مہربانیاں ہیں، اس کے جواب میں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں یہی درود و سلام ہے. تو اس لیے میرے دوستو اس درود و سلام کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی میں کیا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، مہمانوں کی خدمت کی، یتیموں کی سرپرستی کی، بھوکھوں کو کھانا کھلایا، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کو لباس دیا، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا ان کے لیے چھت مہیا کی. ہم جب تنگ آتے ہیں، یہ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کی جاتی ہے، ہم جب تنگ آ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرا دل چاہ رہا ہے میں جنگل چلا جاؤں. مایوسی ہوتی ہے کیونکہ ہماری توقعات ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، اپنے بھائی سے امید، اپنے بیٹوں سے امید، اپنے دوستوں سے امید کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، مجھے یہ اس طرح وہ میرے ساتھ رہے گا، اتنی مجھے میری مدد کرے گا، اور یہ ساری چیزیں. پھر وہ جب توقعات ٹوٹتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید، یعنی ایسے میں کہاوت کے طور پر جنگل چلا جاؤ. بھائی جنگل جانے کے لیے ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. میرا دل کہتا ہے میں جنگل چلے. اچھا جنگل میں جائیں گے آپ کو وہاں کیا ملے گا؟ جنگل میں اگر ہم جائیں تو ہمیں وہاں کیا ملے گا؟ ہمیں وہاں درخت ملیں گے. درخت کیا کرتے ہیں؟ درخت ایک ایسی صورت میں کھڑا ہے کہ اگر گرم موسم ہے، حدت ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں آپ کو سایہ فراہم کر دے گا. اگر آپ بھوکے ہیں اور کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے تو آپ اوپر دیکھیں کہ شاید وہاں آپ کو پھل مل جائے، وہ بغیر کسی معاوضے کے وہ درخت آپ کو پھل دے دے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو وہاں بستر میسر نہیں جس پر آپ آرام کر سکیں، انسان کی یہ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. ایک تو کھانے کے لیے کچھ چیز چاہیے، پھر پہننے کے لیے چھت، رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چند ایک بنیادی ضروریات. پھر ہم نے ان کو اتنا یعنی کہ وسیع کر دیا ہے، وہ ہماری اپنی مزاج ہے کہ اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے. اگر آپ کو بستر وہاں میسر نہیں ہے تو درخت کی طرف دیکھیں گے، وہ اس کے پتے موجود ہیں، پتے بچھائیں، اس کو درخت کے اس پتوں پر سو جائیں، آپ کو بستر کا مزہ آئے گا. اسی طرح یہ سارے کام درخت کر رہا ہے لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا ہے کہ میں نے تجھے پتے دیے، میں نے تجھے پھل دیا، میں نے تجھے سایہ دیا. کچھ نہیں بول رہا ہے. یا وہ آپ کو یہ کہانی سنانا شروع کر دے جس طرح ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو میں نے کھانا کھلایا، فلاں چودھری صاحب آئے تھے میں نے اس کو سایہ دیا، فلاں چودھری صاحب آئے تھے میں نے اس کو فروٹ کھلایا، فلاں پیر صاحب وڈیرا آئے تھے میں نے اس کو یہ دیا. یہ کہانیاں درخت نہیں سناتا. اگر آپ خاموشی سے وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کے ذہن میں خود بخود اس کی ہوئی خدمات آ سکتی ہیں کہ درخت نے اتنی خدمات کی ہے، اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اتنے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے. اگر ہم بیٹھ کر وہاں تھوڑا سوچیں تو یہ ساری خدمات وہ درخت نہیں بولے گا لیکن آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی. یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں کچھ احساس ہے، کچھ رمق ہے. تو ہم جنگل اس لیے جاتے ہیں کہ درخت بغیر کسی لالچ کے ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہم وہاں بسیرا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو کیا ہم ان درختوں سے کچھ عادتیں ادھار لے سکتے ہیں؟ اگر وہ کچھ عادتیں ہم ادھار لے لیں تو کتنا ہی اچھا ہو جائے، یہ دنیا کتنی بہترین بن جائے. ہم ان درختوں سے سیکھنے کے لیے شاید تیار ہو جائے، شاید کچھ بہتری پیدا ہو. تو میں آج ہی آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ہم بلا وجہ نہیں کہتے کہ میں جنگل چلا جاؤں. بھائی جنگل میں کوئی تو چیز ہے. ہم تو اپنے دوستوں کو یعنی کہ ان کو غیرت دلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں تم سے مایوس ہو گیا ہوں، میں جنگل جانا چاہتا ہوں. جنگل کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں درخت ہے، وہ بغیر کسی طمع اور لالچ کے. یہاں لوگوں سے آپ نے امیدیں باندھی، لالچ رکھی، انہوں نے کچھ کیا نہیں تو آپ مایوس ہو گئے. میں نے پیسے مانگے، مجھے پیسے نہیں دیے، مجھے بھوک تھی، اس نے کھانا نہیں کھلایا.
وہاں شادی میں گیا تو اس نے مجھے ہاتھ صحیح طرح سے نہیں ملایا، مجھے وہ قطار میں کھڑا ہونا پڑا کھانے کے لیے، میں نے دھکے کھائے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم اپنی میں کو بھلاتے ہی نہیں۔ دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو دوست کو بظاہر خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی میں گم ہوتے ہیں۔ وہ گیدڑ جب شام کو نکلتے ہیں نا، وہ آواز نکالتے ہیں، تو ایسے لوگوں نے کہا ہے وہ ایک گیدڑ کہتا ہے میں وہ میں، یعنی کہ میں بڑا ہوں۔ پھر دوسرا آتا ہے تم کون ہوتے ہو، میں وہ میں۔ پھر تیسرا آتا ہے، پھر وہ پورا ان کا وہ غول جمع ہو جاتا ہے، پھر آواز در آواز، آواز در آواز، میں وہ میں۔ وہ ہم زبان سے تو نہیں بول رہے ہیں، لیکن ہمارے رویے، ہمارے طور اطوار وہ ظاہر کر رہے ہیں میں وہ میں وہ میں۔ تو اس انانیت سے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے، جو ابھی دوست بات کر رہے تھے خدمت کی، یہ بہترین بات ہے۔ ہر کی خدمت کر وہ مخدوم شد، جس نے بھی خدمت کی وہ مخدوم ہو گیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی اس سلسلے کے پیشوا ہیں، اور وہ اتنے عظیم صوفی اور بزرگ گزرے ہیں کہ بڑے بڑے دانشور ان کی خدمت میں جاتے تھے۔ ابو علی سینا جیسا فلسفی حکیم ان کی خدمت میں گیا تھا۔ وہ خود کہتا ہے میں جب ہوتا، یہ سعدی نے یہ کہانی لکھی ہے، وہ کہتا ہے جب میں گیا مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ ابو علی سینا جو ہے وہ اپنے دیوار کی چنائی کر رہے تھے، میں نے پہچانا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے خانقاہ کے باہر لکھوا دیا تھا کہ بھائی جو بھی اس جگہ پر آئے اس سے نام نہ پوچھو، اس سے ذات نہ پوچھو، اس کو محبت دو، اس کو کھانا کھلاؤ، محبت دو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو دوستو یہ خدمت کا جذبہ انشاءاللہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اسی سے ہی ہمیں مسرت ملتی ہے، اور یہ خدمت ہمیں اپنے مشائخ نے سکھائی ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے، اور ذکر کرنا اور مراقبہ کا اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہمیں بیماری لاحق ہوتی ہے تو کسی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر کے پاس گئے دوائی لی، پھر دوسرے کے پاس گئے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر 50 ڈاکٹروں کے پاس گئے تو ہمیں فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر کی محفل اس لیے منعقد ہوتی ہے تاکہ ہمارا رابطہ مستقل جڑا رہے۔ وہ جو فرید الدین عطار نے کہا ہے کہ ذکر پکا تازہ ایمان نشکنت، جو ان محبت برگزیدہ خدا کے پیارے دوست ان کی بیٹھ کر جب تم ان کا ذکر کرتے ہو تو تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ محفل کو ایسے نہ سمجھے کہ بھئی وہاں جائیں گے اور کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، آپ بیٹھیں، صرف یاد کریں اللہ کو، اس کا ذکر کریں، اور حضور علیہ السلام کے فیض کا انتظار کریں۔ چاہے اگر وہ 10 منٹ قائم رہتا ہے پھر 2 منٹ بھی قائم رہا تو اس کی برکتیں ہوں گی۔ تو یہی ہمارے اس محفل کا مقصد ہے۔ تو ذکر یہاں قلب پر انگل رکھ کر میں عرض کر رہا ہوں، یا انسان کا دل ہے، دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، زبان خاموش رہے، سانس آتا جاتا رہے، خیال ہے کہ میرا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ، یہ خفی ذکر ہے۔ تو یہ بڑا آسان ہے، بس توجہ قائم رکھیں اور مشق کریں، یہ آپ کی عادت ہو جائے گی، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں، وضو ہے تب بھی ذکر کریں، وضو نہیں ہے تب بھی ذکر کریں، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے، یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے روح کی، ہمارے قلب کی غذا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے ارواح کو پیدا فرمایا تھا تو وہ خود فرماتا ہے کہ سب ارواح سے میں نے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا پالنہار نہیں ہوں؟ یہ سب ارواح سے، یعنی کہ آپ و ہماری ارواح بھی وہاں موجود تھی، سب لوگوں کی ارواح، یعنی ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی ہم تو گناہ گار ہیں، بھائی بے شک احساس اور عاجزی کا احساس اچھی چیز ہے، لیکن کتنے خوش قسمت ہیں آپ کی ڈائریکٹ خدا سے بات ہوئی ہے، آپ ہم کلام ہوئے ہیں خدا سے، کیونکہ آپ سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا، یہ جواب دیا تھا ہاں تم ہمارے رب ہو۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے
اس احساس کو دل میں تو پیدا کریں. ہم اوروں کی بات سن کر بھئی ایسے ہے ویسے ہیں یہ ہے وہ ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. ایسی بات نہیں ہے. تم سب عظمت والے ہو، آپ سب عظمت والے ہو. باقی یہ ہے کہ ایک قطار میں رہنے کی ضرورت ہے، جو کہ سلسلہ عالیہ کی بنیادی تعلیمات ہے. میں سے ہے یک راگیر محکم گیر. ایک کی رہنمائی چاہو اور پکے طریقے سے چاہو، اس رہنمائی میں چلتے رہو. یہ بنیادی چیز ہے. تو انشاءاللہ اس سے ذکر کا فائدہ اور زیادہ ہوگا. کیونکہ اگر صبح سے نکلیں گے، کیونکہ ہمارے مرشد پیر مٹھا سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی روپے میں کتنے آنے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے 16 آنے. پھر فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو 15 آنا جو ہے، یہ سلسلہ نقش بندی کی میں بات کر رہا ہوں، 15 آنا مرشد کی محبت دل میں رکھو، 1 آنا ذکر. فرماتے تھے یہ کمبینیشن کافی ہے. پھر فرماتے تھے کہ دیکھو جو 15 آنا آپ کی محبت ہے اور قلبی تعلق ہے، اس میں 1 پیسے کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس میں 1 پیسے کی بھی کمی ہوئی تو آپ کا ذکر بھی آپ سے چھوٹ سکتا ہے. اگر اس محبت کو قائم رکھیں، ذکر میں سستی آ گئی تو اس محبت کی وجہ سے ایک نہ ایک دن آپ ذاکر بن جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے عارف بن جائیں گے. تو اس لیے اس محبت کو اپنے دل میں جگائے رکھیں. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ وہ محبت کے میدان میں سب صحابہ سے آگے تھے. اس سلسلہ عالیہ کے پیشوا حضرت ابو بکر ہیں، تو وہی محبت اس طریقہ عالیہ میں بنیاد ہے. تو اور مراقبہ ذکر کی تو بات میں نے عرض کر دی. آپ سب آپ کریں، مراقبہ کریں، اور جو ختم شریف ہے وہ روزانہ بلا ناغہ پڑھیں، اور وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ پیش کریں. آپ کے آل پاک، صحابہ اور سب اولیاء خصوصاً مشائخ نقشبند اپنے مرشد کامل کو اس کا تحفہ پیش کریں، ایصال کریں، اور پھر آنکھیں بند کر کے زبان تالو کے ساتھ چسپان کر کے توجہ دل میں رکھ کر مراقبہ کریں. تو انشاءاللہ یہ بلک میں آج تو یہ عرض کرتا ہے کہ آپ کو اگر بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کھڑے ہوئے وہیں 2 منٹ کھڑے آنکھیں بند کر لیں اور دل کی طرف توجہ کر کے اللہ اللہ بڑے بڑے سانس لیں، اور اللہ اللہ سانس آئے تو بھی اللہ، باہر جائے تو بھی اللہ.